ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے لوگ انوالو ہیں. پولیس انوالو ہے اس پورے میکینزم کے اندر. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی تھانے کی حدود میں واردات ہو, تھانے کے ایس ایچ او کو پتہ نہ چلے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور ہماری پولیس تو ماشاءاللہ اس کے کیا کہنے, وہ کہتے ہیں نا کہ واردات سے پہلے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. ہماری پولیس کی کارکردگی تو ایسی کارکردگی ہے. اور آئی جی صاحب سے ملاقات کریں تو اتنے سافٹ اسپوکن, لگتا ہی نہیں ہے کہ آئی جی سندھ ہیں. ہم نے ان سے بات کی سارے موضوع پہ کہ کس طرح ممکن ہے کہ شہر کے اندر قتل و غارت گری ہو رہی ہو, آپ کے تھانے کے ایس ایچ او کو پتہ نہ ہو. اور تو اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ, آپ پچھلے 1 مہینے کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجئے. ایک سپاہی سے لے کر ایک 20 سال پولیس کے اندر نوکری جاب کرنے والا آفیسر بھی انوالو ہے اس کے اندر. 20 سال پولیس کے اندر افسری کرو, شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کے اندر انوالو ہو, محکمہ جاتی کارروائی ہو, پھر بحال ہو جاؤ, پھر وہی دھندا کرنے لگو. یہ ہے پولیس کی کارکردگی. ہمارا مطالبہ یہ ہے, کراچی کے نوجوانوں کو لوکل پولیسنگ ہونا چاہیے. کراچی کے نوجوانوں کو پولیس میں بھرتی کیا جانا چاہیے, جن کا اسٹیٹ شہر سے وابستہ ہو. آپ کی ضرورت ہے, آپ افسران لائیے, آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے ہیں آپ کیجئے, لیکن شہر کے نوجوانوں کو جن کا شہر سے, اور شہر کے نوجوانوں کی جب بات کرتے ہیں ہر زبان بولنے والا شہر کے اندر موجود ہے. جو اہلیت رکھتا ہے, جو میرٹ پہ آتا ہے, آپ اس کو اپوائنٹ کیجئے. یہ نہ کریں شہر کے اندر کہ لوگوں کو اسٹریٹ کرمنلز کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں, قاتلوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں, کوئی سنوائی نہ ہو. اسی طرح اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت شہر کا قبضہ مافیا ہے. لینڈ گریبرز ہیں, پورشن مافیا ہے, بلڈر مافیا بن گئی ہے, جو شہر میں جگہ جگہ پورشن بنا بنا کے آبادیوں کی حیت ہی تبدیل کر دی گئی ہے. پورا ڈسٹرکٹ سینٹرل, فیڈرل ایریا, ناظم آباد, نارتھ ناظم آباد, پھر آپ ادھر آ جائیے ڈسٹرکٹ ایسٹ, پی سی ایچ ایس, ایڈمن سوسائٹی. اور اس پورے عمل کے اندر کون انوالو ہے؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, جس کو آپ نے بڑے ناز و نام کے ساتھ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا. آج یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس پورے دھندے کے اندر انوالو ہے. آپ دیکھیے, صرف دیکھ کا ایک چاول کراچی ایڈمن سوسائٹی میں وہاں کے رہنے والوں نے اللیگل کنسٹرکشن کے خلاف 2023 اگست میں سندھ ہائی کورٹ میں اپیل کی, پٹیشن دائر کی, اور ان کے پاس فیصلہ بھی آ گیا, اسٹے مل گیا ان کو. لیکن سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کمپلائنس نہیں کیا. اپریل 2025 میں سپریم کورٹ نے بھی اس کی توثیق کر دی, لیکن سب کے باوجود یہ بلڈر مافیا اس وقت ایف آئی اے کرائم سرکل کے ساتھ مل کر انہی لوگوں کو جنہوں نے پٹیشن دائر کی تھی, جنہوں نے اللیگل کنسٹرکشن کے خلاف آواز بلند کی تھی, ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. اور اس کے لیے پیکا آرڈیننس کا سہارا لیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے پاس نوٹس بھجواؤ, ان کے موبائل کا فورینزک آڈٹ کرو, اور یہ سارا دھندا ہے. نئے آرڈیننس لائیے, پیکا آرڈیننس لایا گیا کہ جس کے نتیجے میں صحافیوں پہ شب خون مارا گیا, جس کے نتیجے میں صحافیت کو پابند کرنے کے لیے, ان کی زبان بندی کرنے کے لیے یہ پورا پیکا آرڈیننس لایا گیا. اور اب پیکا آرڈیننس کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ کس طرح آپ نے یہ تصویر بنا کر جو اللیگل کنسٹرکشن ہے اس کو شیئر کیا. میں وارن کرنا چاہتا ہوں ایف آئی اے کرائم سرکل کے ان لوگوں کو جو اس سارے دھندے کے اندر انوالو ہیں, جو جائز کام کو بھی نہیں چاہتے کہ لوگوں کا جائز کام ہو سکے, جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. اور ایسا نیکسس ہے یہ پورا, جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیاں, کیا پیپلز پارٹی, کیا ایم کیو ایم, سارے لوگ انوالو ہیں. آپ دیکھیے 2 دن پہلے جب ہمارے لانڈی ٹاؤن کے چیئرمین
عبد الجمیل صاحب نے لانڈی ٹاؤن میں ایس ٹی پلاٹوں پر، پارکوں پر قبضے کے خلاف آج سے 1 ہفتے پہلے پریس کانفرنس کی، اور پھر مانسون کی بارشوں کے حوالے سے آج سے 2 دن پہلے ڈائریکٹر انکروچمنٹ جب انکروچمنٹ کو ختم کرنے کے بعد اپنے آفس پہنچے تو شام میں 6 ساڑھے 6 بجے کے وقت اسی طرح جس طرح ماضی میں ہوتا تھا چند نامعلوم افراد آئے، ان کو زد و کوب کیا، ان کو نشانہ بنایا۔ آپ مجھے بتائیے، جب سرکاری افسران کے جو ان سارے کام اینٹی انکروچمنٹ کا کام کر رہے ہوں وہ محفوظ نہ ہو تو کون محفوظ ہوگا؟ ایف آئی آر کٹی ہے، زخمی ہوئے، ایف آئی آر کٹی ہے، وہ لوگ گرفتار نہیں ہوئے، اس میں 2 افراد کو نامنیٹ کیا گیا ہے، دیگر افراد بھی موجود ہیں۔ یہ پورا ایک نیکسس ہے، ایک دھندا ہے شہر کے اندر، جگہوں پہ قبضہ کرو۔ اور اب تو ایس بی سی اے نے نیا قانون پاس کر لیا ہے جس کے تحت ریزیڈینشل علاقوں کے اندر آپ کمرشل ایکٹیویٹی بھی کر سکتے ہیں، اور جو ایس ٹی پلاٹ تھے ان ایس ٹی پلاٹس پر اب ایجوکیشن اور ہیلتھ کی وہ شک بھی ختم ہو گئی ہے۔ جماعت اسلامی اس کے خلاف عدالت کے اندر موجود ہے۔ ہماری پرسوں ہیئرنگ تھی، کل انشاءاللہ ہیئرنگ ہے، ہم اس کو فائٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس شہر کا مقدمہ لڑتے رہیں گے ان ظالم حکمرانوں کے خلاف۔ اہل کراچی کو بیدار کرنے کا، اہل کراچی کو کھڑا کرنے کا، ان کے حق کی جنگ لڑنے کا کام انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کرتی رہے گی۔ شہر کے سارے مسئلے، شہر کے رہنے والا ہر فرد ہمارا فرد ہے، شہر کا رہنے والے ہر فرد کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو، وہ بجلی کا مسئلہ ہو، وہ گیس کا مسئلہ ہو، وہ اسٹریٹ کرائمز کا مسئلہ ہو، یا شہر کے بدال انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہو۔ انشاءاللہ ہماری یہ جدوجہد، ہماری یہ مزاحمت جاری رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے تجزیہ کر دیا، ماشاءاللہ اچھا تجزیہ کیا آپ نے۔ بس دیکھیں، ان سارے حالات کا حل یہی ہے کہ شہری جو ہے وہ بیدار رہے، شہری اپنے حق کے لیے نکلے۔ دیکھیں کام تو ہم کر رہے ہیں، آپ حضرات یہاں موجود ہوتے ہیں، ہم مستقل بات بھی کرتے ہیں، ہم اس کے حوالے سے آواز بھی بلند کرتے ہیں، اور ہم یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے۔ اہل کراچی کی جنگ انشاءاللہ تعالیٰ لڑتے رہیں گے، لیکن شہر کے لوگوں کو اس پورے عمل کے اندر اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں جہاں پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، لوگ نکلیں اور نکل کر احتجاج بلند کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ نے چاہا تو حق لے کر رہیں گے اپنا۔ کیا چیز؟ ریڈ لائن۔ اصل میں دیکھیں یہ پورا الگ موضوع ہے، کراچی کا انفراسٹرکچر، کراچی کی ٹرانسپورٹ، یہ پورا ایک الگ موضوع ہے جس پر آدمی جتنی بات کرے کم ہے۔ اس وقت ہم نے اس پہ گفتگو نہیں کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کراچی یہ ریڈ لائن جو ہے نا وہ اس وقت شہریوں کے لیے عذاب بن گئی ہے، اور یہ تو انسانی زندگی کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ اس میں تو 2 امپلائی جو ہے وہ گر کر جو ہے ڈیتھ ہو گئی ہے جو یہاں کام کر رہے تھے۔ تو یہ تو جتنی آواز جماعت اسلامی بلند کر لیتی ہے، ورنہ شرجیل میمن صاحب تو میرا خیال ہے کہ جس طرح وزیر ٹرانسپورٹ وہ ہیں، اور جس طرح ٹرانسپورٹ کا حال ہے شہر کے اندر، اور جس طرح یہ ریڈ لائن اور دیگر لائنز کی صورتحال ہے، تو شہر کا حال تباہ کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ نوروجی روڈ ہے، بالکل ساتھی دفتر کے ہمارے، اس نوروجی روڈ پر اگر کسی نے آواز بلند کری تو وہ جماعت اسلامی کے کونسلر تھے، ایک وارڈ کا کونسلر، کہ جس نے باقاعدہ ورلڈ بینک کو رپورٹ بھیجی کہ کس طرح یہاں جو ہے وہ ڈیبریز ہیں جو بکھری ہوئی ہیں، پانی ہے جگہ جگہ، پائپ لا کے ڈال دیے گئے ہیں، 6-7 مہینے اسی میں گزر گئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک وارڈ کونسلر نے تھوڑی سی ایفرٹس کری، اس کے نتیجے میں سارے لوگ ہل گئے، پوری انتظامیہ ہل گئی۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں۔ یہ شاید کراچی کے لوگ اتنی نہیں سنتے جتنی ورلڈ بینک جو ان کو پیسے دے رہے ہیں، اور وہ پیسے بھی ایسے نہیں دے رہے، اس کا سود بھی ہم لوگ ادا کریں گے۔